نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، ابھی میں اس وقت اسٹوڈیو آ رہا تھا تو رستے میں لاہور کے مختلف قسم کے داخلی دروازے جو تھے وہ بند کیے جا چکے تھے۔ صبح ایک صاحب نے میرے پاس آنا تھا، بہت بیچارہ، انہوں نے اپنے موٹر سائیکل پہ آنا تھا اور وہ میرے پاس نہیں آ سکے۔ انہوں نے شاہدرہ سے جو راستہ آتا ہے راوی کے پل کا، اس پر کنٹینر کی تصویر بنا کے بھیج دی کہ میرا موٹر سائیکل یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ یہ کیفیت کیوں ہے؟ اور کیا ہم گزشتہ 70 سال میں ابھی تک سدھرے نہیں ہیں؟ اور کون ہے جو ہمیں اس طرح کے داؤ پیچ سکھاتا ہے؟ اور ہمارے دماغ سے وہ خناس کیوں نہیں نکلتا کہ اگر ہم طاقتور ہیں، قوت پر ہیں، اقتدار پر ہیں تو پھر ہم سب کچھ دبا سکتے ہیں، ہم عوام کو جس طرح چاہے جیسے چاہیں نکیل ان کی پکڑ کر گھما سکتے ہیں۔ وقت بدل گیا، لیکن ہماری انتظامیہ کے اور ہمارے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اور ان سیاسی رہنماؤں کے کسی قسم کے لچھن نہیں بدلے کہ جو لچھن ہم گزشتہ 50-60 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس پاکستان میں آج تک شاید ہی کوئی ایسا حکمران ہوا ہو کہ جو حکمران اپنی ذاتی تگ و دو اور ذاتی پاپولیرٹی کی بنیاد پر برسر اقتدار آیا۔ خود ذوالفقار علی بھٹو جو کہ بہت زیادہ پاپولر آدمی تھا، وہ بھی اس پاکستان کو توڑ کر اس پاکستان کے اوپر برسر اقتدار آیا تھا، ورنہ وہ ساری زندگی اپوزیشن میں رہتا اور وہی 81 سیٹیں لے کر بیٹھا رہتا اور شیخ مجیب الرحمن اس پاکستان کے اوپر حکومت کر رہا ہوتا۔ 1985 کے آس پاس ایک پروجیکٹ لانچ ہوا تھا جس کو پروجیکٹ کو کہتے ہیں نواز شریف پروجیکٹ۔ یہ پروجیکٹ پاکستان کے کچھ جرنیلوں نے خاص طور پہ ضیاء الحق کی سرکردگی میں لانچ کیا تھا، اور جنرل جیلانی اس پروجیکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے۔ اس میں گورنمنٹ کالج سے ایک نوجوان شخص کو لیا گیا تھا جس کے والد جو تھے ان کے بہت اچھے تعلقات نہیں استوار ہو گئے تھے ضیاء الحق کے ساتھ، اور اس کے راستہ تھا مجید نظامی صاحب مرحوم کہ جن کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور پھر وہ ان 3 لوگوں میں سے شامل ہو گئے تھے کہ جن کی ملیں جو کہ بھٹو نے نیشنلائز کی تھیں بغیر کسی قسم کی صورتحال کے، پرائیویٹائزیشن پروسیس کے، کسی قسم کے پیسہ لیے ان کو واپس کر دی گئی تھیں، بلکہ ساتھ ان کو کچھ پیسے بھی دے دیے گئے تھے تاکہ وہ اپنی مل کو جو ان کی اتفاق فاؤنڈری ہے ان کو دوبارہ چلا سکیں۔ تو ان کے ایک ہونہار نوجوان سپوت نواز شریف کو لانچ کیا گیا تھا اور فائنانس منسٹر لگایا گیا تھا۔ یہ پروجیکٹ جو تھا ضیاء الحق کی زندگی میں چلتا چلتا وزیر اعلیٰ تک پہنچ گیا، اور محمد خان جنیجو جو تھے اس کے پارٹی کے ہیڈ تھے، اور عموماً چونکہ ضیاء الحق کی ایک مجبوری تھی کہ وہ ایک سندھی پرائم منسٹر کو پھانسی دے چکا تھا، تو ہمیشہ ان کی مجبوری یہ تھی کہ کسی نہ کسی سندھی شخص کو اس کا سربراہ بنایا جائے جو پارٹی اس کی اپنی مضبوط پارٹی بنائی گئی تھی، جو اس کی کاسا لیس پارٹی تھی۔ اسی لیے محمد خان جنیجو ہوں یا غلام مصطفیٰ جتوئی ہو یا ایسی کسی قسم کے سمرو ہو، کوئی ہو، ان کو ساتھ ملا کے ان کو اوپر رکھا گیا تھا، اور ایک پنجابی جو تھا اس کو اس کا سب سروینٹ بنایا گیا تھا کہ تم ویسے مزے لے رہے ہو تو کیا ضرورت ہے، کیوں ہم سندھیوں کو ناراض کریں۔ یہ پروجیکٹ 83 کی ایم آر ڈی کی موومنٹ کے بعد لانچ ہوا تھا، کیونکہ ایم آر ڈی کی موومنٹ جو تھی اس میں سندھ کے اوپر اچھا خاصا کریک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے دوران 83 سے لے کے جب بن گیا تو 88 میں ضیاء الحق اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ساتھ اپنی دعائیں بھی لے گئے کہ اللہ کرے میری عمر جو ہے وہ نواز شریف کو لگ جائے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہو، اور وہ ایک نوجوان وزیر اعلیٰ پنجاب جس کو وہ بنا کے گئے تھے، جس نے 1985 میں اپنے ہی پارٹی کے صدر محمد خان جنیجو کے خلاف ایک خاص قسم کی موومنٹ شروع کی تھی کہ جب جنیجو کو نکالا گیا تو انہوں نے ضیاء الحق کا ساتھ دیتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ بننا پسند کیا تھا۔ تو اس دوران ایک اور موومنٹ لانچ کی گئی تھی، اور وہ موومنٹ تھی 1988 کی کہ کس طرح ہم بے نظیر کو اس کے ارد گرد کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے
اس کے اندر سے وہ سانپ میں سے وہ زہر نکالتے ہیں اور تاکہ اس کو کنٹینمنٹ آف دا بے نظیر یا کنٹینمنٹ آف دا پیپلز پارٹی کی وہ اس کے لیے ہمارے دوست جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، اس وقت حمید گل صاحب بہت زور و شور پہ تھے، انہوں نے ایک IGI بنائی تھی جس میں وہ تمام سیاسی پارٹیاں جو یہ سمجھتی تھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بنیادی طور پر اس ملک کے لیے فتنہ ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کی ذریت فتنہ ہے اور یہ بھارتی ایجنٹ ہیں اور یہ بنیادی طور پر ہمارے لیے سیکورٹی رسک ہیں، وہ سارے کی ساری اکٹھی ہو گئیں کہ جن کے اندر قاضی حسین احمد کی جماعت اسلامی بھی تھی اور باقی دوسری تیسری جتنی بھی چھوٹی موٹی جو تنظیمیں جو پارٹیاں مل سکتی تھیں، اور انہوں نے بے نظیر کو کنٹین کر کے پھر اپنے باپ والی 81 سیٹوں تک لے آئے، لیکن خود بھی جو IGI بنائی تھی وہ 51 سے زیادہ نہ لے سکے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے، اس پروجیکٹ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس ملک کو تحفے میں دیں۔ پہلی اس نے یہ چیز تحفے میں دی ہے کہ جو بھی شخصیت اس دنیا میں، اس ملک میں لوگوں کے دلوں میں راج کر رہی ہو یا لوگ جس کو پسند کرتے ہوں، اس کی کردار کشی کیسے کی جاتی ہے۔ لاہور کی مال روڈ کے اوپر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں نرسنگ داس ولا، یہ فاطمہ جناح پاک کے پیچھے ہے، یہاں 3 دفاتر ہیں، ایک مجلس ترقی ادب کا دفتر ہے، ایک بزم اقبال کا دفتر ہے اور ایک علوم اسلامیہ کا دفتر ہے۔ ہمارے دوست مرحوم سراج مریر اس دفتر میں موجود ہوتے تھے اور اس دفتر کے اندر حسین حقانی اور اس کے ساتھ ایک اور صاحب نوجوان جو آپا نثار فاطمہ محسن کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا احسن اقبال، جو آج کل بہت بڑے لیڈر ہیں، اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے کہ بے نظیر کی کردار کشی کیسے کی جائے۔ اس سے پہلے یہ طریقہ جو ہے یہ 1971 میں یحییٰ خان کے بعد جب بھٹو برسر اقتدار آیا تو اس کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا تھا۔ نصرت بھٹو کی تصویریں جو تھیں وہ خاص طور پہ وہاں سے لائی گئی تھیں جیرارڈ فورڈ کے ساتھ رقص کرتے ہوئے، اور پھر ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ اس وقت زندگی کے ایڈیٹر ہوتے تھے، انہوں نے بھٹو کے ماموں کا انٹرویو شائع کیا تھا اور جس نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھٹو صاحب جو تھے، ان کے والدہ جو تھیں وہ چونکہ ظاہر بات ہے اس محلے سے تھیں، تو ان کو خاص طور پہ پورٹرے کر کے کہ پتہ نہیں کیا کون سے تعلقات تھے، مجھے تو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس انٹرویو کیسے چھپا تھا۔ تو یہ تینوں جو تھے یہ وہاں پر بے نظیر بھٹو کی تصویریں جو تھیں وہ بناتے تھے، اور بعد میں کہا گیا کہ اس کو ہیلی کاپٹر سے بھی پھینکا گیا، اگرچہ کہ اس وقت مریم نواز نے ایک صریحاً جھوٹ بولا ہے کہ میرے گھر میں تو بے نظیر کی بہت عزت ہوتی تھی اور ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ ایسا تھا، اس وقت سب لوگ خوش ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک عورت کی اس طرح بے عزتی اور بے حرمتی کی ہے۔ یہی دور، یہی عادات و اطوار کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کا منہ بند کرنا، ان کے راستے روکنا، ان کو جیل میں ڈالنا، بھٹو سے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ بھٹو کے دور کے اندر 34 لوگوں کو، سیاسی مخالفین کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کا پہلا قتل جو تھا وہ تھا ڈاکٹر نذیر احمد کا، جو کہ ڈیرہ غازی خان سے ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھے جماعت اسلامی کے، اور انہوں نے وڈیروں کو شکست دے دی تھی اور وہ بہت بولتے تھے۔ اس کا ایک اور قتل تھا احمد خان اچکزئی کا، جو کہ محمود خان اچکزئی کے والد تھے، اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح چھوٹے بے شمار قتل جو تھے وہ بھٹو کے کھاتے میں جاتے تھے، اور بالکل ویسی صورتحال تھی جیسی آج کی صورتحال ہے کہ کیسے ہم سیاستدانوں کو بند کرتے ہیں اور کیسے ہم اپنے مخالف پریس کو بند کرتے ہیں۔ جسارت اخبار وہاں سے نکلتا تھا اور صلاح الدین صاحب کو قید کر دیا گیا تھا۔ زندگی اور اردو ڈائجسٹ لاہور سے نکلتے تھے اور اس میں سے مجیب الرحمان شامی اور الطاف حسین قریشی کو قید کر دیا گیا تھا۔ پنجاب پنچ اور ویو پوائنٹ میں مظفر جو تھے ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ حسین نقی کو بند کر دیا تھا۔ یعنی بھٹو کی تلوار جو تھی بیک وقت اسلام پسندوں پہ بھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ کیمرسٹوں پہ بھی چل رہی تھی، کیونکہ اقتدار جو تھا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون نعرہ کیسا بلند کرتا ہے۔ وہ اب مظفر قادر تھے پنجاب پنچ، تو وہ ان کو ظاہر بات ہے ان کی تلوار ان پہ چلتی ہے۔ بھٹو کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ضیاء الحق آیا۔ ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھا، اس نے جو کرنا تھا ویسے ہی کیا، لیکن یہ ہمارے ہاں ایک روح حلول کرتی گئی کہ جو کرسی اسلام آباد میں ہے اس پہ جو بیٹھتا ہے اس کا جو ہے ایک ہی مطمع نظر ہے کہ میں کس طرح اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کر سکتا ہوں۔
اب آج گزرتے وقت کے گزرتے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہو گیا۔ پرویز مشرف کے دور میں تھوڑی سی آزادی ہم کہہ سکتے ہیں ملی ہوگی تھی، لیکن پرویز مشرف کو اور دھندے بہت لگ گئے تھے۔ وہ اس دھندے میں لگ گیا تھا کہ کیسے ان لوگوں کی آواز بند کی جائے کہ جو لوگ کسی نہ کسی طور پر امریکہ کے مخالف ہوں۔ بے شک ہمیں عافیہ صدیقی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرنا پڑے اور بیچنا پڑے، بے شک ہمیں لال مسجد کے ارد گرد پوری رات کھڑے ہو کر آپریشن کرنا پڑے اور اسے زمین بوس کرنا پڑے، بے شک ہمیں وزیرستان کے اندر ہمیں سب سے پہلے ایک معاہدہ کرنا پڑے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر دوسرا معاہدہ کرنا پڑے اور امریکہ کو کہنا پڑے کہ اب ان پہ ڈرون حملہ کرو اور بیت اللہ محسود کو بھی مارو، اور اس سے پہلے جو شخص تھے ان کو بھی، نیک محمد کو بھی مارو۔ وہ ان چکروں میں لگا ہوا تھا اور اس کو کم از کم سیاستدانوں سے فرصت ملی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے مقابل میں کوئی سیاستدان ایسے تھے بھی نہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے اپنی جو بددیانتی اور کرپشن کے راستے پہ اتنے گامزن ہو چکے ہوئے تھے تو ان کے اندر کوئی ایجیٹیشن کی صورتحال ہی نہیں تھی۔ پورے مشرف کے دور کے اندر نواز شریف جو تھے، وہ لوگ جو تھے وہ اپنی کارنرز میٹنگ کیا کرتے تھے اور پیپلز پارٹی بھی سالگرہ کے کیک کاٹا کرتی تھی۔ اس مشرف دور کے اندر اور اس سے ذرا سا پہلے بھی عمران خان کی جو پارٹی ابھری ہے وہ پارٹی بھی اسی طرح کے لوگوں سے پر مشتمل تھی، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ آج بھی میں کہتا ہوں، کل بھی میں کہتا تھا کہ پاکستان میں 10 اپریل ایک ایسا ایونٹ تھا، ایک ایسا موقع تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے دہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ قوتیں جو کبھی سوچا کرتی تھیں کہ ہم آواز دبا لیں گے، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ ان قوتوں کے خلاف ایک دفعہ 1977 کے اندر لوگ اٹھے تھے، لیکن اس کو اس پیمانے پہ نہیں پذیرائی حاصل تھی جس پیمانے میں اس کو پذیرائی حاصل ہو چکی ہے۔ اور یہ پذیرائی اس لیے ہے کہ اس زمانے میں 9 پارٹیوں نے مل کے ایک ایسا اتحاد قائم کیا تھا کہ جس اتحاد کے اندر چوچو کا مربع ہونے کے باوجود پورے ملک کے اندر ایک ایسی کھیپ تھی لوگوں کی کہ جو چلا سکتی تھی۔ 77 کی موومنٹ جو تھی کم از کم 3-4 مختلف قسم کی مذہبی پارٹیاں جو تھیں اپنے ایک کور نیوکلیس کو ویسے چلاتی تھیں۔ جمعیت علماء اسلام ان کے اندر تھی، دیوبند گروپ کی تھی، جمعیت علماء پاکستان نورانی پارٹی جو کہ بریلوی گروپ کی تھی، اہل تشیع اس کے ساتھ تھے اور بہت سارے لوگ ساتھ تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جمعہ کی مسجد کا خطبہ جو تھا وہ کافی ہوتا تھا ان لوگوں کے لیے کہ وہ اگلے دن جلوس نکالیں، جمعے کے بعد جلوس نکالیں اور عوام کو لڑکوں پہ لے کے آئیں، جس کی وجہ سے پوری انتظامیہ جو تھی مجبور ہو کے رہ گئی تھی۔ 10 اپریل کو کسی مسجد کے مولوی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، 10 اپریل کو کسی اس قسم کے لوگوں کی بھی سپورٹ حاصل نہیں ہے جیسے اس زمانے میں بلوچ نیشنلسٹ جتنے بھی تھے وہ بھٹو کے خلاف تھے، عطا اللہ مینگل کے ساتھی جو تھے، اس کے ساتھ خیر بخش مری کے، نواب بگٹی کے، ان لوگوں کے وہ سب خلاف تھے۔ اسی طرح KP کے یعنی اس کا صوبہ سرحد جو ہوتا تھا اس کے سارے اس کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود موومنٹ چل گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی ایک کیفیت ایسی بنی تھی کہ ایک دن پاکستان فوج کو انٹروین کرنا پڑا تھا اور ضیاء الحق نے 6 جولائی کی رات کو آ کے میرے عزیز ہم وطنوں کہہ دیا تھا۔ لیکن اس دفعہ تینوں چاروں آڈز عمران خان کے خلاف ہیں۔ تمام مذہبی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مکمل طور پر گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیشہ سے کافی عرصے سے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے کہ سرکار کے اندر سے جو کچھ مل جائے وہی اچھا ہے اور وہی بہتر ہے۔ اپنے مولانا مفتی محمود والد سے بالکل مختلف ہیں، اگرچہ کہ مجھے اس کے مسئلے میں بھی کچھ اعتراضات تحفظات ہیں کہ مولانا مفتی محمود کا بھی سیاسی کیریئر کوئی اتنا خوبصورت نہیں رہا ہے۔ وہ بھی ایوب خان کو جب اپنی آئینی ترمیم جو تھی 1962 کے آئین میں کرنا پڑی تھی تو 2 ووٹ جو تھے وہ اپوزیشن سے خریدے گئے تھے، ایک مولانا مفتی محمود کا تھا اور دوسرا ووٹ جو تھا وہ جسٹس افضل چیمہ کا تھا، لیکن وہ اس طرف ہیں۔ نورانی صاحب ہوں یا تحریک لبیک ہو وہ بھی عمران خان کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی ایک جسے کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنائے ہوئے ہے، اور وہ جو کبھی اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہوتی تھی وہ مولانا مودودی جو کبھی فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ ایوب جو ہے ایک امریکن صورتحال کا نمائندہ ہے، تو وہ جماعت اسلامی بھی اس کے سراج الحق صاحب
اپنا اپنا راگ لاپ رہے ہیں، اور ان کو بھی صرف اس وقت ملک کے مسائل کے بجائے کراچی کی میئرشپ سے زیادہ کوئی اور چیز عزیز نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان کے ساتھ جو لوگ نکل رہے ہیں، جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس کے مجمع میں شریک ہوتے ہیں، جو لوگ اس کی حفاظت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ عوام ہیں۔ ان کو کوئی جمعہ کا مولوی جو ہے وہ باہر نہیں نکالتا، ان کو کسی قسم کی کوئی لسانی تنظیم باہر نہیں نکال کے لے کے آتی، ان کو کسی قسم کی کوئی ایتھنک قسم کی صورتحال جو ہوتی ہے، نسل پرست تنظیم بھی لے کے نہیں آتی۔ یہ لوگ ہیں، یہ عوام ہیں۔ یہ کیوں باہر آ رہے ہیں؟ یہ اس لیے باہر آ رہے ہیں کہ 70-75 سال میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ یہی حربے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہر دفعہ صورتحال ایسی بنتی ہے، اور ہمارے اوپر بہت مختلف لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عمران خان کا یہ خوف ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ لرزہ بردام تو ہوتی ہی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے وہ قوتیں ہوتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی صورت ہوتی ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کی فوج ہے، لیکن پاکستان کی فوج اپنے طور پر تو کچھ نہیں کرتی۔ پاکستان کی فوج کا سارے ہتھیار اور دست و بازو جو ہوتے ہیں وہ سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ ایف آئی اے ہوتی ہے، وہ آئی جی پولیس ہوتا ہے، وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے، وہ ایس ایچ او ہوتا ہے کہ جو آگے آگے ہراول دستے کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی آپس کے اندر جسے کہتے ہیں ایسا گٹھ جوڑ بنتا ہے کہ اس کے بعد یہ سیاستدان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب مارشل لا نہیں لگا تھا تو 1949 کے اندر جو پراوڈا آیا تھا، 49، یہ وہ لوگ تھے جو قائد اعظم کے ساتھی تھے۔ اس کا اوپننگ سینٹنس یہ تھا کہ دیر از اے ریمپٹ کرپشن ان پاکستان، یعنی پاکستان کے اندر بہت زیادہ بددیانتی ہو گئی ہے، اور وہ سارے لوگ جتنے بھی تھے 75% لوگ جو تھے، جن میں بڑے بڑے لوگ تھے، شہنشاہ سہروردی سے لے کے اور عبدالرب بشتر سے لے کے قائد اعظم کے ساتھی، ان کے اوپر اسی اسٹیبلشمنٹ نے مقدمے بنائے تھے، اور پھر آخرکار صرف 6-7 سال کے اندر اندر ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا تھا۔ آج اس عمران خان کا جلسہ ہے، اور لاہور میں انتظامیہ کے لیول پہ خوف طاری ہے۔ حسان نیازی ہمارا دوست کا بیٹا بھی ہے، اور بشخوردار کی طرح سے میں نے اس کے ایف سی کالج کے دوران دیکھا ہے، جذباتی نوجوان ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر دہشت گردی کا مقدمہ کیا جائے۔ ایک زبردست قسم کے ایک خاندان سے تعلق رکھنے والا، اور وہ اس کے اندر وہاں پر ایف سی کالج کے اندر بڑی اچھی ماڈرن تعلیم کا حامل آدمی ہے۔ سلمان احمد کو گرفتار، گلوکار آدمی جس سے 23 مارچ اور 14 اگست کے جلسے جو تھے ان میں لوگوں کو اندر جنون پیدا ہوتا تھا، ان کے اندر وہ چلتے پھرتے تھے، زندگی گزارتے تھے، شاندار قسم کے نعرے بلند کرتے تھے۔ کریک ڈاؤن ہے، یہ کریک ڈاؤن 2014 میں بھی ہوا تھا، اور میں اس کا وٹنس ہوں۔ اس زمانے میں سیلاب آیا تھا تو میری ڈیوٹی پاک پتن میں تھی۔ پاک پتن کا دوران ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میں سیکٹری آرکائیوز تھا، مجھے وہاں بھیجا گیا تھا کہ جاؤ ایک ہر ضلع کو شباسی بھیجتا تھا، ہر ضلع میں ایک سیکٹری کو دے کے وہاں پر۔ تو لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے نام پہ کوئی ریڑی والا، کوئی فلانا ان کو پکڑا ہوا ہے، ان کو چھڑوا دیں، آپ شہباز شریف سے بات کریں۔ ایک پروفیسر صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے اس کے گھر میں خود کھانا پہنچاتا ہوں، اس کے پاس سوائے اس ریڑھی کے کچھ نہیں، لیکن اس دھرتے کو ناکام بنانے کے لیے وہی کام کیا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پاپولیرٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ پاکستان ڈیفائننگ مومنٹ میں آ چکا ہوا ہے۔ آج کی ریلی کیسی ہوتی ہے اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ لمحوں کی بات ہے، آخری چراغ ہے جس کی لو بلند ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس کی ملٹری سول سب اسٹیبلشمنٹ کی، آخری حربے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو نے 34-36 لوگوں کو مار دیا تھا۔ اب اس وقت پاکستان کی آبادی جو تھی وہ 9 کروڑ تھی، آج اس وقت آبادی جو ہے وہ 22 سے 23 کروڑ ہے۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی قوت اتنی ہی سی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ آپ نہیں کنٹرول کر سکتے تھے 77 میں، آج بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ کنٹینرز اور میٹرو بند کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس طرح کی حرکتیں، سچی بات یہ ہے یہ آپ کو ایک بہت برے انجام کی طرف لے کے آئیں گے۔ وقت ہے، سمجھ جاؤ،
عوام کو غصے میں نہ لے کے آؤ. عوام کا غصہ جہاں بھی آیا ہے اس ملکوں ان ملکوں میں کبھی بھی اشرافیہ کی دن اچھے نہیں آئے. میں نے ایران کے اندر اشرافیہ کی گلی محلوں کے اندر ذلت مقدر بنتے ہوئے دیکھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.